الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خداوند منان کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ماہ محرم جیسی نعمت سے ہمیں نوازا. ماہ محرم ماہ حریت ہے، گناہوں سے نور تک کا سفر ہے، ظلمت سے چراغ تک کا سفر ہے. اور اس ماہ مبارک، اس ماہ محرم سے مستفید ہوتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ہے اور حضرت آقا ابا عبداللہ کی شخصیت کیا ہے. یہ بات روز روشن کی طرح منور ہے کہ انسان جتنا بڑا آدمی بن جائے از لحاظ مانوی، جتنا بڑا پرہیزگار بن جائے، جتنا زیادہ تقوی کا حامل ہو جائے، اتنا عارف بن جائے کہ اسے دیکھ کے لوگ علم عرفان پڑھیں، خواہ کے پائے حسین ابن علی کے برابر نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. خواہ کے پائے حسین، سبحان اللہ. حسین کہاں، انسان. یہ جو موضوع ہے از لحاظ تقابل نہیں ہے، از لحاظ واسطہ و وسیلہ ہے. بے شک کہ انسان کو کیا ضرورت ہے حسین کی. نہیں کہہ رہا مسلمان کو، انسان اور حسین کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، یہاں پہ انسان عام انسان ہے، میں اور آپ. وہ اہل بیت میں سے، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں، ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں. ان کا علم وحبی ہوتا ہے، ہمارا علم کسبی ہوتا ہے. ان کی سورج ان کی نمازوں کا انتظار کرتا ہے، جبکہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں. ستارے ہمارے لیے حد نظر ان کے سنگدر، کوثر ہمارے لیے بھی ان کی ملکیت، کوثر ہمارے لیے بھی ان کی ملکیت. اسلام ہمارا مذہب ان کی فطرت. نعرہ حیدری. اسلام ہمارا مذہب ان کی فطرت. جنت ہمارے تمام اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. سبحان اللہ. جبرائیل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ، اور ان کا خط غلامی ہمارے لیے نجات کا سامانہ. ایک صلوات پڑھیں لہذا تقابل ممکن نہیں ہے. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، علماء بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں
حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام روز عاشور ہے. آپ موقع دیکھیے کہ روز عاشور ہے, عصر عاشور کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. حبیب خدمت امام حسین میں آتے ہیں, فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ ایک سوال ہے, سوال پہ غور فرمائیے گا. ابا عبداللہ ایک سوال ہے. پوچھو حبیب کیا سوال ہے. حسین کی حالت دیکھیں, حسین کہہ رہے ہیں حبیب پوچھو کیا سوال ہے. کہا ابا عبداللہ سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے. توجہ فرمائے گا نہیں کرنا, علماء بیان فرما رہے ہیں آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے. آقا ابا عبداللہ نے فرمایا اے حبیب اب پوچھ ہی لیا ہے تو سنو. خدا مند متعال نے ہمیں عرش پہ نور کی صورت میں رکھا تھا, سبحان اللہ, اور ہم خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے. فرشتوں نے ہماری تسبیح پتلے ہیں ان میں نور بھر سکیں, نوری مخلوق ہے آقا, لیکن ہم جو خاک کے پتلے ہیں ان میں نور بھر سکیں. لیکن وائب العقل بشر یہ ان کو اپنا جیسا ہی سمجھنے پہ تلی ہوئی ہے. بھائی یہ آئے ہیں کہ ہمیں اپنا جیسا بنا دیں. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے جیسے. تو جو فرمائیں گے کہ ان میں یہ تمام چیزوں کو آپ ذہن کے گوشے میں محفوظ رکھیے. اور ایک بات اور اس میں ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ دین اسلام میں خصوصاً تشیع کے اندر کہ یہ ایسی مخلوقات ہیں, یہ سراپائے نور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ہیں. سازش یہ کی گئی کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, بالکل نہیں بن سکتے. یہ بھی صحیح ہے, پردے کے اندر بات چھپی ہوئی ہے ایسا. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا, مفہوم کیا ہوا اس کا؟ منطوق تو بالکل صحیح ہے. مفہوم کیا بن رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہے اتنی عبادت انجام دینے کا, فائدہ نہیں ہے ان کی طرح اعمال کرنے کا, بن ہی نہیں سکتے ان کی طرح. معلوم ہے نہیں بن سکتے ان کی طرح, تو بھی نہیں بن سکتے, لیکن پھر بھی چاہتے ہیں بنے. ہمیں بھی معلوم ہے نہیں بن سکتے ہیں, کیا جب امر ہو گیا, جب حکم آ گیا تو بس سر تسلیم میں ہم کرنا ہے. ہم جیسا نہیں بن سکتے, لیکن کم از کم ان کی خواہ کی بات تو بن جائیں. حضرت کے قدموں میں جو خاک بچھے کم از کم اتنا تو بن جائے. بہترین ذریعہ ماہ محرم ایام اذا. آپ دیکھتے ہیں چاند نکلا, گھروں میں فرشیہ اذا بچھائی گئی, آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے, محرم آ گیا. یہ محرم کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثلا چھٹیوں کے ایام ہیں تو جس طرح کسی خاص شخصیت کو یاد کرتے ہوئے وہ دن منا لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے ماہ محرم کہ ہم حسین کو یاد کرتے دن چھپے ہوئے نہیں ہیں. آقا ابا عبداللہ نے ہمیں روشن کیا. تو زمانے کو بتانا ہے, تو زمانے کو بتانا ہے. اسی لیے ماہ محرم ہے, ایام اذا ہے. کالے کپڑے پہن کے نکلیں گے. محرم امادی کا نام ہے, امادی کا نام. محرم نتیجہ دیتا ہے, نتیجہ دیتا ہے. آمادی کیسے ہو؟ بہت سے آمادی کے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑی جو محرم کے اندر آمادگی ہو سکتی ہے کس کے لیے؟ ظہور حضرت حجت کے لیے, وہ آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. ہم نہیں جا سکتے کربلا, اصلاً دل غمگین ہیں. آقا ابا عبداللہ بلا لیجیے, بلا لیجیے. ٹوٹ گیا ہے آقا ابا عبداللہ, بلا لیجیے. لیکن وسائل پیدا نہیں ہوتے, وہ سامان میسر نہیں ہوتا. آقا عبداللہ نے کہا مسئلہ نہیں, دور سے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, زیارت قبول. اتنا یعنی اتنا گیپ ہے, دیکھیے آپ, اتنا گیپ ہے ہمارے درمیان اور کربلا میں. مسئلہ بیٹھتے اٹھتے, میں بھی کروں آپ بھی کریں یہ عمل, السلام علیکم یا ابا.
یہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماہ محرم ہے کہ جس میں یہ تاکید ہوگی آپ کو حضرت ابا عبداللہ پہ سلام بھیجنے کی، ان پہ درود بھیجنے کی. بارے دیگر بابا سے کیونکہ یہ جو آیت بھی میں نے آپ کے سامنے جس کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں، انسان تمام کے تمام خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، خسارہ تمام انسانوں پر ہے. اللہ کہہ کے دیکھیں، ابھی اللہ دیکھیں میں سمجھاؤں نا. الا الذین آمنوا، اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم دیکھیں نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، نہیں کہہ رہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بھی معبود نہیں ہے. معبود کیا؟ جس کی عبادت کی جا سکے. کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ. یہ جو اللہ کے بعد جب جملہ آتا ہے عربی کے اندر، اس پہ خاص توجہ دی جاتی ہے. کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سارے انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے. کہ جو عمل صالح ہے نا، یہ قرآن ہمارے اور آپ کے نازل ہوا ہے. عمل صالح جو ہے خود یہ عمل، اس عمل میں جو صالح کا لفظ آیا ہے، اس صالح کا معنی خود اس لفظ نے حضرت آقا عبداللہ سے حاصل کیا. آقا عبداللہ ایمان والے تو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، حضرت تو کل ایمان کے بیٹے ہیں. ایمان والے تو ان کے ساتھ تعجب سے. لہذا تمام انسان جب خسارے میں ہیں تو خدا مند متعال سوال ذہن انسانی میں پیدا ہوگا کہ سارے انسانی خسارے کے اندر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داری ہے ہماری. تو فوراً جواب آ گیا، دیکھو تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے کے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. تو اگر چاہتے ہو خسارے سے نجات پا جاؤ، ان کے ساتھ پیوست ہو جاؤ. جب ان کے ساتھ پیوست ہو جاؤ گے تو خسارے سے نجات مل جائے گی. ایک سوال پڑھیں بابا. اور کچھ ماہ جو خدا مند متعال نے ہمیں عطا کیے ہیں، مثلا ماہ رمضان، ماہ محرم، ماہ ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ تمام ماہ جو ہیں، تمام مہینے، یہ جو علماء کے مطابق خسارے والے انسانوں کو جوڑتے ہیں آمنو والے انسانوں سے. سبحان اللہ. خصوصاً یہ ماہ محرم. سبحان اللہ. ماہ آزادارو، ماہ محرم جب آپ نے چاند دیکھا تو آپ کے دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی. کچھ کیفیات انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ کس طرح کی ہوتی ہیں. عجیب غم ہے، کسی کا باپ مر جائے، کچھ سائیں تو آقا عبداللہ یاد رکھتے ہیں جب بھی آنسو. چاند دیکھنے سے آپ کا دل بھی غمگین ہوا، اشک جاری ہوئے. کوئی پوچھنے والا اگر پوچھ لے کہ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، دل غمگین کیوں ہے، تو آپ نے جواب دیا ہوگا محرم آ گئے. تعجب سے پوچھے محرم آ گئے تو کیا ہوا، محرم یعنی کیا؟ آپ نے بتایا ہوگا محرم یعنی حسین کے گھوڑے سے گرنے کے دن آ گئے. آپ نے گریہ کیا ہوگا، جوابات دیے ہوں گے، لیکن ذرا تصور کیجئے 61 ہجری کے بعد 62 ہجری کا چاند، 62 ہجری کے محرم کا چاند جب زینب نے دیکھا ہوگا
اللہ اکبر. جب ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، جب سکینہ نے دیکھا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. انہوں نے ایک جملہ ضرور کہا ہوگا، اے محرم کے چاند تو نظر آ گیا، لیکن ہائے ہمارے چاند کربلا کی تپتی زمین پہ پیاسے مار دیے گئے. شبیب امام رضا علیہ غمگین ہیں، چہرے پہ غم کے آثار ہیں. پوچھتا ہے یا امام رضا یہ غم کسی کیفیت کیوں بنا کے رکھی؟ آپ نے جواب دیا ہے شبیب، ابن شبیب تجھے معلوم نہیں ہے آج اپنا محرم ہے، جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں مولا آپ فرمائیے اپنا محرم ہے، جانتا ہوں لیکن آپ فرمائیے کیا ہوا تھا؟ ابن شبیب اس ماہ محرم میں میرے جد حسین کو اس طرح پیاسا ذبح کر دیا گیا جس طرح کسی چوپائے کو کیا، اس طرح پیاسا. کربلا کی کچھ شباہتیں ہیں کہ جو مدینے سے ملتی ہیں، بس یہ چند جملے سن لیجیے. کربلا کی چند شباہتیں کہ جو مدینے سے ملتی ہیں. کیا مدینے سے ملتی ہیں؟ ایک شباہت یہ کہ مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر کوچے میں گھسیٹا گیا تھا، یہاں پر زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کر کھینچا گیا. قیامت خیز مسائل ہے. تیسری، لیکن یہاں پر شش ماہ علی اصغر کو حسین کے بازو پہ مارا گیا. ایک عجیب نقطہ تفاوت ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جاتا تھا، لیکن مدینہ میں ماں کو بچوں کے سامنے مارا گیا. اجرکم علی اللہ، اللہ لعنت اللہ.